बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 22 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे कौमी सियासत में काफ़ी हिलजुल है, उसके बारे में आपसे कुछ खबरें शेयर करते हैं। और वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनाब इमरान खान 11 और PDM 11 अपोजिशन 11 दरमियान मैच काफ़ी सख्त है, फंसा हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आप उनको खुशकिस्मत कह लें, लकी कह लें, लकी वन कह लें और जो भी कहें, और साथ ही उनके साथ मिलिट्री लीडरशिप भी है, जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं और मौजूदा फौजी क़यादत, ये सब की सब हालात उनका साथ दे रहे हैं और बड़ा अच्छा तरीके से दे रहे हैं। और अब वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म 11 जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं और कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए कि जनाब अब जो मर्जी हो जाए। अब वो पहले तो मरीम नवाज साहबा ने कहा था आर या पार, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब यही कह रहे थे आर या पार बस। और जो जनाब दिसंबर जो है वो आखिरी महीना है या फिर जनवरी आखिरी महीना है मौजूदा गवर्नमेंट का। और लेकिन अब जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अब गवर्नमेंट का इरादा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इरादा बहुत ही थोड़ा सा जायज़ाना हो गया, बल्कि काफ़ी जायज़ाना है। और फैसला ये हुआ है कि जनाब अब किसी भी सूरत में कोई रुआयत नहीं, जो होना है होता रहे। अब ये कह रहे हैं आर या पार, और इनको बड़ा एतमाद है कि जनाब मामला जो है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी कि ये सब इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो वाक़तन ऐसा हो चुका है। अगर थोड़ा सा जायजा लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि ख़ास तौर पे ये जो इस्तीफ़ों का मामला था, इस्तीफ़ों का मामला इतना गहरा ज़ख्म लगने वाला है इस्तीफ़ों की वजह से, इस्तीफ़ों के इशू की वजह से, कि सियासी जमातों के अंदर जो है वो बगावतें शुरू हो गई। मुस्लिम जमात के अंदर पहले बगावत थी, अब एक और काम हो गया और वो होने लगा है जनाब JUI में। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी तितर बितर हो रही है, और ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के हवाले से। लेकिन अब एक और अहम रहनुमा, सीनियर मोस्ट रहनुमा वो मैदान में आ गए हैं, और वो हैं भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से सीनियर, इनके पार्टी के अंदर 82 साल उनकी उम्र है, और बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक मौलाना खान मोहम्मद शिरानी। और ये मैं आपको बता दूँ कि JUI दो जगह पे JUI के जनाब सीटें होती हैं, 3 जगह पे होती थी लेकिन अब 2 जगह पे हैं। नंबर 1 KPK से और दूसरा होता था बलोचिस्तान से। अब बलोचिस्तान से एक बगावत हुई है। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब पहले ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की कहाँ ज़ुबान फिसली, कितने में फिसली और कहाँ कितने में सौदा हुआ, ये हाफिज़ हुसैन अहमद बता चुके हैं कि ये कहते हैं कि वो मैं जानता हूँ। और ख़ास तौर पे ये जो नैरेटिव था मिलिट्री लीडरशिप को मिलाइन करने का, ये ख़ास तौर पे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कहा कि ये PDA का बयानिया नहीं था, यानी कि 11 जमाती जो इत्तेहाद है उसका बयानिया नहीं था। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहीं कुछ और मुखा किया है, ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कहा, क्योंकि उनको उन्होंने शोकास किया था, लेकिन शोकास के जवाब में उन्होंने बहुत ही सख्त जवाब दिया। अभी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब इस मामले में अभी अकेले थे, लेकिन कल रात ये हुआ जनाब के मौलाना खान मोहम्मद शिरानी साहब, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को झूठा कह दिया, और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM वाले अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे लेन देन का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया खान मोहम्मद शिरानी साहब ने। पश्तो में उनकी ये गुफ्तगू थी, और अब तमाम जगहों पे आ चुकी है जनाब उर्दू तर्जुमे के साथ। और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से, बड़े 2-4 तरह कहा, और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक बात पे इत्तेफाक है मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब झूठ बोलते हैं, और ये बात कहते हैं मैं भी मानता हूँ, इस बात पे इत्तेफाक है और किसी बात पे इत्तेफाक नहीं है, और ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसी और के कहने पे कर रहे हैं। ये आ गए। अब इसका होगा क्या, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार जो कहते हैं इस्तीफे दें, असम्बलियों से निकलें, लेकिन अभी तक उनके किसी जमात के रुकन ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, जो MNAs हों या MPAs हों, किसी ने नहीं दिया। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे ने भी अभी तक इस्तीफा सबमिट नहीं करवाया। ये चीज़ें चल रही हैं, और सेनेट का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन उससे पहले आ गया ज़िमनी इलेक्शन। अब ज़िमनी इलेक्शन में जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैयारियाँ कर चुका है, और ये ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी आ गया। ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 8 हल्कों में, और 8 हल्कों में ये कौमी असम्बली का हल्का है NA-45 कोरम एजेंसी, NA-75 सियालकोट 4 सियालकोट में हो रहा है, ये होना है जनाब 19 फरवरी को। फिर सिंध असम्बली का हल्का PS-43 और PS-88 मलिर, ये होना है 16 फरवरी को। फिर PS उमरकोट यानी कि सिंध असम्बली का हल्का उमरकोट 2, यहाँ पे पोलिंग है 18 जनवरी को। उसके बाद आ जाते हैं बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में है PP-20 पशीन में, यहाँ पे है जनाब 16 फरवरी को। पंजाब असम्बली PP-51 गुजरांवाला 1 19 फरवरी, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में है जनाब सीट है PK-63 नौशहरा 3, यहाँ पे भी 19 फरवरी को। और उसके बाद एक है हल्का सिंध उमरकोट का, और वहाँ पे भी जनाब शेड्यूल आ गया, और वहाँ पे है
پولنگ 18 تاریخ کو یہ ہے سندھ اسمبلی کا حلقہ ہے PS 52 عمر کوٹ. یہاں پہ بھی جناب 18 تاریخ کو یہ آ گیا جناب شیڈول آ گیا. اب کل ایک اجلاس ہوا PDM کا اور PDM کی جماعتوں کا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بدید تھے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نواز اس معاملے میں تقسیم. ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ جناب ضمنی الیکشن لڑنا چاہیے، کل کو پتہ نہیں استعفوں کی کہانی کہاں تک جاتی ہے، تو حلقے خالی نہیں چھوڑنے چاہیے. اور دوسرا جناب پیپلز پارٹی وہ مکمل طور پہ اس بات پہ تیار ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے ضمنی الیکشن اور اپنی سیٹیں واپس لینی چاہیے. تو یہ ابھی کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اب یہاں پہ ون پوزیشن کس کے لیے ہوگی؟ عمران خان کے لیے. اگر ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور یہ سیٹیں ساری چلی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ حکومت میں کامیاب نہیں ہوتے اپوزیشن والے اور سینٹ کا الیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو یہ سارے ووٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گے اور جو سینٹ کی نشستیں آنی ہیں اس میں اپوزیشن کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب بلوچستان کی اسمبلی سیٹ ہے. پھر ایک اور بات بھی کی ہے بلوچستان میں JUI بلوچستان کی جیسے سندھ پیپلز پارٹی ہے وہ اس بات کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے، سینٹ کے انتخابات بھی بھرپور طریقے سے لڑنے چاہیے، کیونکہ سندھ سے ہی سینیٹرز منتخب ہو کے ایوان بالا سینٹ میں آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان کی تعداد 7 سے 9 ہے اور ایک سیٹ ان کو پنجاب سے بھی مل سکتی ہے اگر وہ آپس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. تو یہ چیز ہے جناب، یہ تو ہوگی ضمنی الیکشن. اسی طریقے سے JUI جو ہے بلوچستان سے، تو JUI بلوچستان ہے وہاں پہ کنٹرول ہے حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا خان محمد شیرانی گروپ کا، اور اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں سے ایک سیٹ ملنی ہے. اور اگر خان محمد شیرانی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے حافظ حسین احمد صاحب نے بھی کہ جناب تمام کارکن جو پرانے کارکن ہیں اپنے دفتر علیحدہ کھول دیں، اپنی جماعت کے دفتر علیحدہ بنائیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے JUI سے بلوچستان جو ہے وہ علیحدہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. اور اگر صوبائی مجلس عملہ اور صوبائی تنظیم بلوچستان کی JUI بلوچستان کی اپنا امیدوار کھڑا کر دیتی ہے سینٹ میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا امیدوار لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ایک نشست ملنی ہے بلوچستان سے وہ بھی ملنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اور ادروائز انہیں اب مولانا خان محمد شیرانی اور حافظ حسین احمد گروپ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے پڑیں گے اور یہ سیٹ بھی اب اسی گروپ کو چلی جائے گی. تو یہ ایک تازہ ترین کارروائی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتا دوں حافظ حسین احمد صاحب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جناب تو نواز شریف کی کوٹہ جلسے میں لندن کی گئی تقریر کی مذمت کرتے ہوئے نہ میری زبان پھسلی اور نہ دولت کی چمک سے پاؤں پھسلے، حالانکہ کون کہاں اور کتنے میں پھسلا یہ سب جانتے ہیں، یہ حافظ حسین احمد صاحب بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی اور وہ یہ ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وفد کی جانب سے میڈیا میں یکتفا کہا گیا کہ حافظ حسین احمد کی زبان پھسلی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کون کہاں پھسلا، کتنے میں پھسلا اور کون ثابت کر رہا. یہ حافظ حسین احمد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ جو بغاوت ہوئی ہے مولانا شیرانی صاحب نے کی اور ادھر سے مسلم لیگ نواز کے اندر سے بغاوت ہوگی اور پھر ایک اور افتاد آن پڑی ہے اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک اجلاس بلایا اور اجلاس میں خاص طور پہ انہوں نے اپنی جو ترجمان اور اپنی کابینہ سے یہ کہا ہے کہ جناب اب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے اور کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جتنے بھی اساتذات تھے وہ سارے کے سارے باقاعدہ طور پہ اب پریس کانفرنس کے ذریعے وزراء جو ہیں انہوں نے بیان کر دیے اور فیصل گوڑا اور علی امین ٹنڈا کو انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی اور پھر جناب میدان میں اترے شبلی فراز صاحب نے کیا کیا، انہوں نے NRO کی جو NRO نے مانگا امینڈمنٹس کی صورت میں نئے آرڈیننس میں وہ ساری کی ساری شیکیں انہوں نے کھول کے بیان کر دیں اور اس میں یہ تمام شیکیں موجود تھیں. NRO قانونی طریقے سے یہ NRO تھا کہ جناب 1999 سے پہلے کے سارے چیپٹر کلوز کر دیے جائیں اور یعنی اس سے پہلے کسی سے کوئی حساب نہ لیا جائے. اور 1999 سے پہلے جناب پیپلز پارٹی بھی تھی اور مسلم لیگ نواز بھی تھی، انہی کی حکومتیں تھیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کا دور اور موجودہ دور میں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹائم لگے گا جب پکڑا جائے گا. تو نمبر 1 یہ شک تھی کہ 1999 سے پہلے کے سارے چیپٹر کلوز کیے جائیں، منی لانڈرنگ نیتی دسترس میں نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو اگر احتساب عدالت کو سزا سناتی ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن تب تک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ سپریم کورٹ فائنلی اس پہ مہر نہ لگا دے، اس فیصلے کی توثیق نہ کر دے. یہ بھی NRO کا حصہ اپنے لیے مانگ رہے تھے تاکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور یہ الیکشن لڑیں. تیسری یہ تھی کہ جناب ڈسکوالیفیکیشن کا جو 10 سال کا ٹائم ہے وہ کم کر کے 5 سال کر دیا جائے. اس میں نواز شریف صاحب کی اور مریم صفدر صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی ہے اگلے الیکشن میں، وہ نہیں مانا گیا. یہ ساری چیزیں ایک NRO کی صورت میں
NRO مانگا جا رہا تھا نئے آرڈیننس میں ترامیم کی صورت میں، یہ سارے کا سارا بیان کر دیا۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ہے جناب کہ اب کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، نہ ہی اب کوئی نوٹس واپس لیا جائے گا، بلکہ جو سوال نامہ بھیجا ہے وہ سوال نامے کا جواب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر صورت میں دینا پڑے گا اور نیب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ہے دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب انہوں نے صلاح مشورہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک طرف وہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن انہوں نے صلاح مشورہ بھی کیا ہے، اپنے وکلا سے مشورہ شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ نیب کے نوٹس سے کیسے بچنا ہے۔ پھر مولانا خان محمد شیرانی صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں اور ہر دفعہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں سے یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی یہ سلیکٹ ہوتے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کسی اور کو نہ کہیں، یہ تو خود اسی طرح کا اعلان ہے۔ اور مولانا شیرانی کے سنگین الزامات پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بغاوت کے بارے میں اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں کیا ہوگا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس اجلاس میں یہ ہوگا جناب کہ ان کی نوکریاں سسپینڈ کی جائے گی اور ان کو شوکا نوٹس کیا جائے گا، لیکن مولانا خان محمد شیرانی صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری طرح سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنی جماعت الگ بلوچستان میں الگ اور KP کے ایک الگ دھڑا بننے جا رہا ہے، اور اس کا نام JUI جمعیت علماء اسلام شیروانی بھی ہو سکتا ہے، شیرانی بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں نظریاتی جو پہلے بنی ہوئی ہے مولانا سمیع الحق صاحب بھی، لیکن یہ جو دھڑا ہے یہ کافی اسٹرانگ دھڑا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جی، اور وہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بات واضح طور پہ آج میڈیا کے سامنے آ کے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 20 سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ خطرات باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ایک سالڈ انفارمیشن موجود ہیں، اور اس میں زیادہ جو امکان ہے وہ ہے دشمن ملک میں بدامنی پھیلا کرنے کے لیے اور انرسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ غیر ملکی ایجنسیاں یہ کام کریں گی، اور 20 سیاستدان جو ہیں اس وقت ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور اس میں تقریباً یہ بھی ایک کیٹیگری کے اور اس میں PTI کے بھی لوگ شامل ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ صرف اپوزیشن نہیں ہے، PTI کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کو سیکٹیرین رنگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا بھی ایک جو پلان ان کو ملا ہے، اور انہوں نے کچھ ہیومن انٹیلیجنس اور کچھ ادروائز اکٹھے کی ہیں، اس کے اکارڈنگلی یہ جناب کافی ایک خطرناک قسم کا پلان ہے کہ فوجی سیاسی اور سیکٹیرین اور لسانی یہ اس طرح سے ہٹ کیا جائے گا پولیٹیشنس کو کہ یہ معاملات خراب ہوں۔ تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نہیں آئے تھے گلگت سے، اور انہوں نے جلسہ کوئٹہ نہیں گئے تھے، اس میں بہت شدید خطرہ تھا، پشاور میں شدید خطرہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اور کچھ دہشت گرد پکڑے بھی جا چکے ہیں، تو یہ بھی ایک اطلاع آ چکی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن، دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔